فرمایا کہ اپنا گھر بھی عطا فرمایا اور محبوب کا در بھی عطا فرمایا۔ محبوب علیہ السلام کی نسبتوں کے حوالے ہیں، اسی نسبت سے ہی پوری کائنات میں اجالے ہیں، اور محبوب علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہی ہمارے رنگ نرالے ہیں، اور اسی نسبت کی وجہ سے ہی ایمان والے بڑے ہی شان والے ہیں۔ اس جہان کے اندر بھی ان کو عزت اور تمکین سے خالق کائنات مالا مال فرماتا ہے، اور قیامت میں بھی محبوب کی نسبت کے صدقے جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ ہم پہ احسان ہے مالک کا، مومنوں پہ احسان ہے، اور ہم یقیناً مومن ہیں۔ جس عنوان کے ساتھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس کی برکات اور اس کی اہمیت و ثبوت کے حوالے سے کہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں مناتے ہیں۔ ازرو قرآن، ازرو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حیثیت کیا ہے؟ چند گزارشات آپ کے سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور محبوب علیہ السلام کی نظر عنایت سے کچھ ہو سکا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین یہ احتشام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ویسے بڑے نصیب کی بات ہے کہ اللہ نے ہم پہ احسان بھی فرمایا، ہمیں محبوب بھی عطا فرمایا اور محبوب کا میلاد بھی عطا فرمایا۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہے، مقدر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، اور میلاد مصطفیٰ منانا شرعی حیثیت سے مستحب ہے، فرض واجب نہیں۔ اس کی شرعی حیثیت استحباب والی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ کے اس اسلوب سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور شرع کے اندر جتنے بھی احکام ہیں منع اور امر کے حوالے سے ان کی دو گروہ ہیں۔ ایک کے لحاظ سے امر کے آگے تقسیم آتی ہے، کرنے کے لحاظ سے اور نہ کرنے کے لحاظ سے۔ کرنے کے اندر فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، اور نہ کرنے کے لحاظ سے مکروہ، حرام، مکروہ، تحریمی، تنزیہ، اس طرح یہ دو گروہ بنتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک اور آقا علیہ السلام کی آمد پہ خوشی کرنا یہ مستحب ہے، قرآن کی روح سے اور محبوب کے فرمان کی روح سے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محبوب مکرم اعلان فرمائیے بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے ایمان والو اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس رحمت اور فضل کے ملنے پہ تم نے خوشی کرنی ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، تم نے خوشی کرنی ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا امر کا صیغہ ہے، اس میں امر پایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے چاہیے کہ وہ لوگ خوشی منائیں جن کو اللہ نے فضل عطا فرمایا، جن کو اللہ نے رحمت عطا فرمائی۔
امر کا مصداق و مقتضا اصول کے اندر یہ ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے جب قرائن سے خالی ہو تو. اصل الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے. اصول کی ہر کتاب کے اندر یہ قاعدہ، اصول شاشے سے لے کر اوپر جتنی کتابیں اصول کی آتی ہیں ہر ایک کے اندر یہ قاعدہ ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن اس آیت کریمہ کے اندر امر وجوب کے لیے نہیں ہے. اگر امر وجوب کے لیے ہوتا تو آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے زمانے کے اندر کرتے بھی اور دوسروں کو حکم بھی ارشاد فرماتے. محبوب کے عمل سے ثابت ہے لیکن محبوب نے فرمایا نہیں ہے. تو عمل کے لحاظ سے ثابت ہونا جیسے وجوب ثابت ہوتا ہے ایسے واجب طور پہ ثابت نہیں ہوتا. اور یہ مباح بھی نہیں ہے کہ مباح وہاں پہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھے، جو فرض ہوتا ہے اور واجب ثبوت کے لحاظ سے یہ قریب قریب ہوتے ہیں. فرض اور واجب اگرچہ بات تھوڑی سی مشکل ہے اور قانونی بات ہے، میں نے یہ سمجھا کہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، کم از کم یہ باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں. اور ایک لذت کے لحاظ سے بھی باتیں ہوتی ہیں اور محبوب کی ہر بات بڑی لذت والی ہے، یہ یقینی بات ہے. اور ان چیزوں سے بھی واقفیت ہمارے لیے ضروری ہے. واجب اور فرض کے ثبوت کے لحاظ سے یہ قریب قریب ہے. اگرچہ جو فرض ہے یہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، جو واجب ہے وہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے. عملی لحاظ سے دونوں برابر ہیں. جیسے فرض پہ عمل کرنا ضروری ہے ویسے واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. باقی استحباب کے حوالے سے اور مباح امر وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ پہلے منع کیا جائے اس کے بعد پھر خالق کے کائنات فرمایا تو اب کرنے کی اجازت ہے. جیسے خالق کے کائنات نے احرام کے مقام پہ اور جو محرم ہے ان کے لیے خالق کے کائنات نے احکام بیان فرماتے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلالی ہو جاؤ یعنی حرم اس احرام سے نکل آؤ، فَاصْطَادُوا، اب شکار کر دو. پہلے شکار کرنا منع کر دیا گیا. جب بندہ حرم میں چلا جاتا ہے، حرم میں داخل ہو جاتا ہے، اس پہ شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے. شکار کو نہیں چھیڑ سکتا، اگر کرے گا تو دم لازم آ جائے گا، اس پہ شرعی لحاظ سے حد لازم آ جائے گی. اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلالی بن جاؤ، احرام سے باہر آ جاؤ، فَاصْطَادُوا، یہ امر کا صیغہ ہے، اب تم شکار کرو. یہ بھی امر کا صیغہ ہے لیکن یہاں سے نہ واجب ثابت ہوتا ہے نہ ہی فرض ثابت ہوتا ہے، یہاں سے اباحت ثابت ہوتی ہے. شکار کرنا لازم نہیں ہے. اگر لازم ہوتا تو پھر ہر حاجی وہاں پہ شکار کرتا. لازم ہو جاتا ہر بندے پہ شکار کرنا، لیکن ہر حاجی پہ شکار کرنا لازم نہیں. تو مطلب یہ نکلا اللہ نے فرمایا کہ احرام سے نکلنے کے بعد اب کوئی اگر شکار کرنا چاہتا ہے تو شکار کر لے، اب جائز ہے. اسی طرح اس آیت کریمہ کے اندر منع تو نہیں کیا گیا کہ یہ اباحت کے لیے ہو، یہاں پہ واجب بھی نہیں فرض بھی نہیں ہے. پھر کون سا درجہ نکلا؟ مستحب والا. پھر کون سا درجہ نکلا؟ مستحب والا. خالق کے کائنات نے یہ جو فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، میں نے اپنے عقل کے لحاظ سے یہاں پہ سوچا، بارہ میری اپنی بات ہے، عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے. اللہ نے یہ جو فرمایا نہ واجب فرمایا نہ فرض فرمایا، مستحب فرمایا شرعی اصولوں کے مطابق. اچھا یہ جو میں باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ باتیں جو کر رہا ہوں، یہ کبھی قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں؟ یہ حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہیں؟ نہیں. فرض ہے، واجب ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے. اس ڈیٹیل کے ساتھ، اس تفصیل کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ کہیں نہیں ملے گی. اگر بتایا ہے تو محبوب کے غلاموں نے بتایا ہے. شاید آپ اس بات پہ پہنچ گئے ہوں، میں جہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، یہ فرض کی پہچان، فرض کی تعریف، واجب کی تعریف قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہمیں علماء نے بتائی کہ فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے. آج لوگ کہیں کہ مولوی جو بات کرے کیا ضرورت ہے ہمیں ماننے کی. ہمیں تو فرض کا بھی پتہ چلا ہے تو علماء کے قدموں میں بیٹھنے کی وجہ سے پتہ چلا ہے.
واجب کا بھی پتہ چلا ہے تو علماء کے قدموں میں بیٹھنے کی وجہ سے پتہ چلا ہے۔ یہ تو فقہا کا فیضان ہے جنہوں نے ساری زندگیاں قرآن کو سیکھتے سکھاتے گزار دی ہے۔ یہ سارے قوانین صرف کے بنے ہیں، نحو کے بنے ہیں، یہ قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر موجود ہیں۔ بھائی قرآن کے اندر موجود ہے کہ جملہ کیسے بنتا ہے اور بنایا کیسے جاتا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس سب کو جو سمجھایا جاتا ہے یہ کب بنی، کب شروع ہوئی، صرف کب شروع ہوئی، نحو کب شروع ہوئی، باقی جتنے فنون ہیں، باقی تصنیفات ہیں، یہ کس نے کی ہے؟ یہ محبوب کے غلاموں نے کی ہے۔ کس کے لیے کیے ہیں؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کیے ہیں تاکہ ان کو دین سمجھ آ جائے۔ بھائی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو میں نے کچھ پڑھا ہے، چند دن علماء سے سیکھا ہے، میں ابھی طالب علم سیکھنے کے لحاظ سے میرے دامن میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں رکھتا میرے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو محبوب کے غلاموں کے علماء کے قدموں بیٹھنے کی برکت ہے تو کچھ سینہ روشن ہو چکا ہے۔ تو مطلب یہ نکلا علماء کرام نے سب کچھ بیان فرما دیا ہمیں سکھانے کے لیے۔ یہ پہلے نہ تھا، جو لوگ میلاد مصطفیٰ پہ اعتراض کرتے ہیں وہ کتابیں نہیں پڑھتے۔ میلاد بدعت ہے، میلاد منانا بدعت ہے، یہ پہلے نہیں تھا، پہلے نہیں تھا۔ یہ بخاری اس انداز میں جو لکھی گئی ہے کتابی شکل میں، پہلے بخاری تھی ایسے، پہلے کتابی ایسی شکل کے اندر بخاری تھی، مسلم تھی، کوئی کتاب ایسی وجود میں تھی نہیں، کوئی کتاب بھی وجود میں نہیں تھی، بلکہ قرآن کو بھی کتابی شکل میں بنایا گیا، لکھا گیا تو صحابہ کرام نے لکھا کتابی شکل کے اندر۔ محبوب کے زمانے کے اندر ایسا نہ ہوا۔ یہ بخاری بعد میں ہے، باقی ساری کتابیں بعد میں ہیں۔ یہ اصول کی کتابیں ساری جو پڑھتے ہیں، باقی ہمارے جو بھائی پڑھتے ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی سارے پڑھتے ہیں۔ یہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ ان کے باپ دادے نے لکھی ہیں، وہاں سے پڑھ کے قرآن کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ویسے قرآن سمجھ آ جاتا۔ پتہ یہ چلتا قرآن کو سیکھنا اپنے بس کی بات نہیں ہے، محبوب کے غلاموں کے قدموں میں جانا پڑتا ہے، پھر قرآن سمجھ آتا ہے۔ اگر یہ پڑھنا پڑھانا بدعت نہیں، کیوں اس لیے بدعت نہیں؟ قرآن سمجھ آتا ہے، ہمیں پیارے حبیب کا فرمان سمجھ آتا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ میلاد مصطفیٰ منانے سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ میلاد مصطفیٰ سے آقا کی شان سمجھ نہیں آتی، آقا کا مقام سمجھ نہیں آتا۔ اگر تیری کتاب پڑھنے سے قرآن سمجھ آتا ہے، جس محبوب کو خالق کائنات نے قرآن عطا فرما کے پوری کائنات کے لیے رہبر و رہنما بنا کے بھیجا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، اگر تیری کتاب کی ضرورت ہے تو محبوب کو سمجھنے کے لیے پیر سیاد کی ضرورت ہے۔ ہمیں پڑھنا پڑے گا، محبوب کے غلاموں کے قدموں میں جانا پڑے گا۔ تو اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منایا کرو۔ میں آج یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے یہ سمجھا فَلْيَفْرَحُوا، تم کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ مستحب ہے، اور مستحب کیس سے بنا ہے؟ میں اہل علم کے لیے بطور طالب علم کی بات عرض کر دوں، میں نے جو سمجھا مستحب یہ حب سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ میم سین تا ہا با، یہ باب استفال ہے، اس کا اصلی مادہ نکالا تو ہا اور ڈبل با ہے، یہ سے حب آتا ہے، اور حب کے اندر ہے بھی تشدید، نہیں سمجھے؟ حب کے اندر کیا ہے؟ تشدید ہے۔ حب یحبو، احب یحبو، شد آتی ہے اس بات پہ، مطلب یہ نکلا یہاں پہ محبت آتی ہے، بندہ ساتھ قریب ہو جاتا ہے۔ دو لفظ ایک جیسے ہیں، حب یحبو، احب یحبو، جب دو ایک جنس کے ہو جائیں الگ الگ نہیں رہ سکتے، جب دو ایک جنس کے آ جائیں الگ الگ نہیں رہ سکتے۔ یہ عربی کا قانون ہے، قرآن نے بتایا، جو آپس میں ایک جیسے ہوں خالق دور نہیں رہنے دیتا، دونوں کو ملا دیتا ہے۔ جو محبوب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جن کے سینے کے اندر محبت آ جاتی ہے، پھر خالق کائنات محبوب سے دور نہیں رہنے دیتا، محبوب کا قرب بھی عطا فرما دیتا ہے، محبوب کی سنگت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، میرے محبوب کے لیے خوشی کرنا یہ مستحب ہے۔ میں نے عرض کی باری تعالیٰ یہ فرض اور واجب کیوں نہیں؟ اپنی نماز کو فرض فرما دیا، آپ نے روزے کو فرض فرما دیا، باری تعالیٰ
لیکن محبوب کے میلاد کی بات آئی تو مستحب امر رکھا۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنی مخلوق کو دیکھنا چاہتا ہوں، کچھ ایسے ہیں دیکھنا چاہتا ہوں کیا محبت کے ساتھ میرے محبوب کا میلاد مناتے ہیں، کچھ اپنے سے طرف سے بھی کچھ کرتے ہیں کہ نہیں۔ شاید میری بات آپ کے دماغ تک پہنچ رہی ہو، آپ حقیقت کو سمجھ رہے ہوں۔ اللہ فرماتا مستحب ہے میرے محبوب کا میلاد منانا، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ خالق دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بغیر لازم کرنے کے یہ میرے محبوب کا صدقہ کھاتے ہیں، میرے محبوب کی آمد کی وجہ سے سب کچھ بچا کے بیٹھے ہیں۔ کون ہے میرے محبوب کی آمد پہ محبت کے ساتھ محبوب کی آمد پہ خوشی بھی کرتا ہوں، جلوس بھی نکالتا ہے؟ کون محبت کا اظہار کر؟ مستحب ہے، یہ اندر کی چاہت ہے محبوب کی آمد پہ خوشی کرنا، اندر کی چاہت ہے، دل گواہی دیتا ہے، بندے کی محبت ٹھاٹھے مارتی ہے، بندے تو نے محبوب کا کلمہ نہیں پڑھا، محبوب کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑا، یہ مستحب اسی وجہ سے رکھا۔ تو خالق کائنات ایمان والے کو پرکھنا چاہتا ہے دل میں محبت کتنی ہے، دل میں عشق کتنا رکھ کے بیٹھا ہے۔ کلمہ پڑھ کے بھی محبوب کی عزت کے لیے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ محبوب کی عظمت کے لیے جھنڈا اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا؟ سر نیچا کرتا ہے یا سر اونچا کرتا ہے؟ آئے تو شرم کی وجہ سے بندے اپنے ہاتھ میں جھنڈا ہی نہیں اٹھانا گوارا کرتے محبوب کی آمد کے لیے۔ بھائی سوچنا چاہیے، جس محبوب کی آمد کی وجہ سے تجھے عزت ملی ہے، جس محبوب کی آمد کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ ساری عزتیں عطا فرما دی ہے، ہم چہرہ بچا کے بیٹھے ہیں محبوب کی آمد کی وجہ سے، محبوب کی آمد کی برکت کی وجہ سے۔ اس محبوب کے لیے جھنڈا بھی نہیں اٹھا سکتے، اس محبوب کے لیے گلیوں میں آ بھی نہیں سکتے، استقبال کے لیے چل بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرنا۔ کیا کرنا؟ خوشی کرنا۔ یہ خوشی کرنا اللہ کا حکم ہے، قرآن نے ہمیں بتا دیا، مستحب کے حوالے سے بتا دیا۔ اور محبوب کے میلاد کا مطلب بھی محبوب کی آمد پہ خوشی کرنا، محبوب کی آمد پہ خوشی کرنا۔ خوشی کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، خوشی کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ لوگ آج کل کے دور کے اندر بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ تم محبوب کی آمد پہ خوشی مناتے ہو، یہ پہلے تو تھا ہی کوئی نہ، تم نے نکال لیا۔ میں بہرحال کچھ سکالرز کی تقریریں سنی تو اس حوالے سے بات بہرحال ذہن میں اس حوالے سے آئی۔ ایک صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں اور تاریخ کا پتہ ہی کوئی نہیں، تاریخ متعین ہی نہیں ہے، متعین نہیں ہے، اور اختلاف آتا ہے، اختلاف کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کس تاریخ کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ لیکن جو راجح قول ہے، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، جو راجح قول ہے وہ کون سا ہے؟ 12 ربیع الاول شریف، یہ میرے محبوب کے میلاد کا دن ہے، میرے محبوب کے میلاد کا دن ہے۔ اس میں اختلاف ہے، اگرچہ اختلاف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے کیسے محبوب کی بدعت، محبوب کی ذات کو بدعت سے بچا کے رکھا ہے، محبوب کی ذات کو بدعت سے بچا کے رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بھی چھپا لیا ہے، اس دن کو بھی چھپا لیا ہے۔ نہیں پتہ 8 میں ہوئی ہے، نہیں پتہ ہے 12 کے اندر ہوئی ہے، نہیں پتہ ہے 2 کے اندر ہوئی ہے، کس دن کے اندر ہوئی ہے خالق کائنات نے چھپا کے رکھا ہے۔ میں کہا یہی بات ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ اور پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا کہ محبوب کی پیدائش کے دن کو بھی، محبوب کی ولادت کے دن کو بھی چھپا کے رکھا ہے، اور محبوب کے مزار کو بھی چھپا کے رکھا ہے، محبوب کی مزار کو بھی چھپا کے رکھا ہے۔ میں آپ سے چلو ایک کلاس والی بات آپ سے سمجھا دے کی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے چھپا کے رکھا، اللہ کا کرم ہوا۔ وہ اپنی بات کر رہا ہے کہ خالق کائنات نے تاریخ کو چھپا کے رکھا، بدعت سے محفوظ ہو گئی۔ مطلب 12 کو کہتے ہیں تو 12 والا دن تو ہے نہیں، یہ 12 سے آگے پیچھے جاتے نہیں، یہ 12 والا دن نہیں ہے، تو بدعت سے محبوب کے پیدائش کا دن تو محفوظ ہو گیا۔ اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر، خالق کائنات نے وہاں پہ روضہ بنوا دیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ تو مان گئے کہ روضہ بنانا صحیح ہے، روضہ بنانا یہ تو صحیح ہے، یہ تو مان گئے نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا، جب رب نے کروایا ہے، اللہ نے بچا کے رکھا ہے، کم از کم یہ تو مان لو نا جو روضہ مبارک بنایا گیا ہے، یہ اللہ کے پیارے حبیب کو بھی پسند ہے، خود خدا کو بھی
شاید آپ بات سمجھ گئے ہوں. حالانکہ ان کے آباء و اجداد کل تک تو روزے گرانے کے در پہ تھے. کتنے مدینے کے اندر مزارات پہ بلڈوزر چلائے گئے, بلڈوز کیا گیا, کتنی مزارات کو مسمار کیا گیا. آج جب اپنے عقیدہ فاسد کو بچانے کی بات آئی تو دیکھو نا, حق منہ سے نکل ہی جاتا ہے نا, حق منہ سے نکل ہی جاتا ہے. میں نے کہا بندیالوی, تو اپنے آپ کو بندیالوی کہتا ہے بندیالوی ہوں میں کہا بندیالوی تو نہیں ہے, بندیالوی وہ ہوتا ہے جس میں بندیائی ہو, جس میں بندیائی. تیرے اندر تو بندیائی نہیں ہے, پتہ نہیں تو عطا اللہ کیسے بن گیا ہے. لیکن رب کی عطا تو سب پہ ہوتی ہے, ہر ایک پہ ہوتی ہے, کنجروں پہ بھی ہوتی ہے, کافروں پہ بھی ہوتی ہے. لیکن عطا وہ عطا نہیں ہوتی, عطا وہ ہوتی ہے جو محبوب کے صدقے سے ہو, جو محبوب کے صدقے سے ہو. تو کہتا ہے کہ میں بندیالوی یہ کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا. تو مان گیا اس حوالے سے کہ خالق کے کائنات نے انتظام کروایا کہ روزہ بنانا صحیح ہے تاکہ لوگ قریب آ نہ سکیں, چوم نہ سکیں, بوسے نہ دے سکیں. اس وجہ سے خالق کے کائنات نے چھپا کے رکھا ہے, اور محبوب علیہ السلام کی میلاد پاک کی تاریخ کو بھی چھپا کے رکھا ہے. میں نے کہا اگر بات یہی ہے چھپانے والی تو مجھے یہ بتا کہ لیلۃ القدر کو کیوں چھپا کے رکھا گیا ہے؟ لیلۃ القدر کو کیوں چھپا کے رکھا گیا ہے؟ چھپا کے رکھنے کے اندر حکمت کیا ہے؟ اسی بات پہ آ جاتے ہیں کہ چھپا کے رکھا ہے. ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم آج کو منا لیتے ہیں, ہم 12 کو بھی منا لیتے ہیں, تاریخ چھپی ہوئی ہے. اسی بات پہ آ جا, کم از کم جیسے چھپی ہوئی لیلۃ القدر ہے, کم از کم کچھ تو کرو نا تم بھی, وہ کم از کم تم بھی کچھ تو کرو نا. 21 میں آ جاتے ہو مسجد کے اندر, 23 میں مسجد کے اندر آ جاتے ہو, 27 کو مسجد کے اندر لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے آ جاتے ہو. چھپی ہوئی ہے نا, ہو سکتا ہے کسی رات میں مل جائے تو محبوب کے دن کو بھی منا لو کم از کم. ہو سکتا ہے محبوب اللہ تعالیٰ کا پیارا یار مل جائے, ادھر بھی ڈھونڈنے کے لیے آ جاؤ. تو پتہ یہ چلا بھائی جہاں پہ چھپا کے رکھا جاتا ہے وہاں پہ انداز کچھ اور ہوتا ہے, وہاں پہ انداز کچھ اور ہوتا ہے. مطلب کیا نکلا؟ خالق کائنات قدر والوں کو چھپا کے رکھتا ہے, قدر والوں کو چھپا کے رکھتا ہے. اگر یہی بات ہے تو خالق کائنات اگر چھپا کے رکھا ہے بزام خیش تیرے سام کے مطابق ہے. ہم تو کہتے ہیں 12 کا دن ہی ہے, جیسے تم دلیل دے رہا ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. اگر چھپا کے رکھا ہے جیسے لیلۃ القدر شان والی ہے, خالق نے چھپا کے رکھا ہے, ایسے محبوب کے آمد کا دن بھی بڑی شان والا ہے. خالق کے کائنات نے چھپا کے رکھا ہے, اللہ نے چھپا کے رکھا ہے, شان والا دن ہے. منا لے جس دن میں جی کرتا ہے, جس دن میں جی کرتا ہے. اور ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے, دیکھو نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے روزہ رکھا تو سوار کے دن میں, طارق مسعود صاحب سوار کے دن میں روزہ رکھا. کس دن میں روزہ رکھا؟ سوار کے دن میں روزہ رکھا. اگر عید ہوتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن, اسی وجہ سے وہاں پہ آقا کا میلاد نہیں ہوا جمعہ والے دن میں, کیونکہ وہ عید کا دن ہے. میں نے کہا بڑی بات ہے, چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ. کچھ کہتے ہیں کہ عید کے دن میں روزہ ہوتا ہے, عید نہیں ہوتی. آپ خود مان گئے کہ جمعے والے دن میں آقا کی پیدائش نہیں ہوئی اس وجہ سے کہ یہ عید کا دن ہے. پہلے 2 ہی مانتے تھے, آپ تیسری بھی مان گئے. پہلے 2 مانتے تھے, آپ تیسری بھی مان گئے. اللہ کرے گا چوتھی بھی مان لیں گے, اللہ کرے گا چوتھا بھی مان لیں گے, چوتھی بھی عید ہے. کہتے ہیں اس وجہ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک جمعہ کے دن کے اندر نہیں ہوا, کیونکہ عید کا دن ہے, عید کا دن ہے اور اس میں روزہ نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے آقا کا میلاد نہیں ہوا, اور آقا نے سوار کے دن میں روزہ رکھا اپنا میلاد مناتے ہوئے. میں نے کہا اگر بزرگوں کی کتابیں پڑھ لیتا پھر تو یہ بھی اعتراض نہ کرتا, یہ بات بھی نہ کرتا کہ آقا کا میلاد جمعہ کے دن میں کیوں نہیں ہوا, جمعہ کے دن میں آقا کا میلاد کیوں نہیں ہوا, اور آقا کا میلاد رمضان کے اندر کیوں نہیں ہوا, 27ویں کے اندر کیوں نہیں ہوا. اگر شیخ محقق کی بات کو پڑھ لیتا تجھے سمجھ آ جاتی. تم نے بزرگوں کی باتیں تو ماننی نہیں ہے, ان کی کتابیں تو پڑھنی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے محبوب کو کسی سعادت والے دن میں دنیا کے اندر مبعوث نہیں فرمایا اور پیدا نہیں فرمایا. وجہ کیا ہے؟ اگر کسی سعادت والے دن میں آتے تو محبوب کو نسبت اس دن کے ساتھ ہوتی,
اگر جمعہ کے اندر آتے دنیا والے کہتے آقا کو عزت ملی ہے تو جمعہ کی وجہ سے ملی ہے. اگر رمضان کے اندر آتے تو دنیا والے کہتے آقا کو عزت ملی ہے رمضان کی وجہ سے ملی ہے. خالق نے فرمایا کہ میں نے نظام ہی بدل دیا ہے, میں نے ترتیب بھی بدل دی ہے. میں نے دنیا والوں کو بتانا ہے کہ رمضان کو بھی عزت ملی ہے تو محبوب کے قدموں کی وجہ سے ملی ہے. اگر جمعہ کو بھی عزت ملی ہے تو محبوب کے قدموں کی وجہ سے ملی ہے. اس وجہ سے خالق کے کائنات نے محبوب کو الگ دن عطا فرمایا تاکہ اس دن کی عظمت کا بھی دنیا والوں کو پتہ چل جائے. جب محبوب کے صدقے سے جمعے کا یہ مقام ہے تو سوال کا مقام کیا ہوگا. کہتے ہیں جمعہ کا دن ہے تو جمعہ میں آقا تشریف لے آئے. آقا دو عالم نور مجسم شفیع موسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے سوار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. آقا کے بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ سئل عن یوم الاثنین, سوار کے دن کے بارے میں پوچھا گیا. آقا نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ. آقا نے فرمایا میں اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں, اس دن میں میری پیدائش ہے, اس دن میں میری پیدائش بھی ہے, اللہ کا قرآن بھی نازل ہوا ہے. اللہ کا آقا نے کوئی اور وجہ بیان نہیں فرمائی روزہ رکھنے کی. جمعہ کا روزہ نہیں پوچھا گیا, جمعرات کا روزہ نہیں پوچھا گیا, کوئی اور ایام تشریق کے روزے نہیں پوچھے گئے, ایام بیس کے روزے نہیں پوچھے گئے, سوار کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. آقا نے فرمایا فیہ ولدت, فیہ ولدت, اس دن کے اندر خالق نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے. اس بھیجنے کی برکت کی وجہ سے اللہ کی عطا پہ میں رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور شکریہ کے طور پہ روزہ رکھا کرتا ہوں. آقا نے غلاموں کو بتایا مجھے خوشی اس بات کی ہے, اس خوشی کی وجہ سے اللہ کے شکرانے پہ میں سوار کے دن کا روزہ رکھا کرتا ہوں. میرے محبوب ہر ہفتے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں کہ تم ہر سال میلاد مناتے ہو, تم ہر سال میلاد مناتے ہو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا رحمت اللہ تعالی مجدد دین و ملت امام عاشق آپ فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم. یہ تو عاشقوں کا مزاج ہے نا, حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم. منکر تو اب تنگ ہے ورفعنا لک ذکرک تو اور بڑھے گا نا, یہ تو رنگ اور چڑھے گا نا. خالق کے کائنات یہ ذمہ اٹھا لیا محبوب, ہم نے آپ کے فکر کو اور آپ کے ذکر کو ہم نے بہت بلندی عطا فرمانی ہے. تو بہرحال بات یہ تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا. آقا ہر ہفتے کے اندر ایک مرتبہ روزہ رکھا کرتے تھے, ایک مرتبہ روزہ رکھا کرتے تھے. ہم سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں اور ہمارے اوپر یہ اعتراض وارد ہو جاتے ہیں, ہمیں الزام مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے, ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ تم بار بار رکھتے ہو, بار بار میلاد کرتے ہو. آقا نے ہر صبح میں روزہ رکھ کے بتا دیا میری نعمت وہ نعمت ہے کہ ہر ہفتہ کے اندر بھی اس کا شکریہ ادا کیا جائے تو پورا ادا نہیں ہو سکتا. ہر ہفتہ کے اندر بھی, بلکہ علماء نے یہ تو فرمایا کہ ہر دن کے اندر میلاد مصطفیٰ کی خوشی مناؤ. ہر دن میں نہیں منا سکتے تو ہفتے کے اندر مناؤ, ہفتے میں نہیں منا سکتے تو کم از کم مہینے کے اندر مناؤ, اور مہینے میں نہیں منا سکتے تو سال کے اندر تو منا لو نا. محبوب کی آمد کی خوشی مناؤ, محبوب کی آمد کی خوشی مناؤ. کہ سارا ہم سال کے بعد کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اس مقام پہ آئے تھے, جب آئے تھے تو ان کے لیے خوشی ہونی چاہیے, ہمارے لیے تو پھر میلاد کوئی نہ ہوا, ہمیں میلاد کی خوشی نہیں کرنی چاہیے. آقا تو اس دن میں پیدا ہوئے اور صحابہ کرام کے سامنے رہے. صحابہ کرام کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعمت تھے, نعمت تو ساری کائنات کے لیے, اور پیدائش اس زمانے کے اندر ہوئی. آقا کرتے تھے پھر صحابہ کو کرنی چاہیے تھی, اور آقا نے خود کر کے دکھائی, ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اب تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ موجود نہیں ہے, اب تو آقا موجود نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا دنیا والو حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلاموں میرا اس دنیا کے اندر زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے, میرا دنیا سے چلا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. دنیا میں رہتا ہوں پھر بھی خالق کے کائنات میں رحمت عطا فرماتا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا, اللہ کی بارگاہ میں جا کے تمہارے لیے دعائیں کروں گا, میری دعاؤں کی برکت کی وجہ سے خالق کے کائنات میں رحمت عطا فرما دے گا. میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے, اور آگے اللہ کی بارگاہ میں چلا جانا یہ بھی بہتر ہے. آقا نے خود میلاد منایا اور روزہ رکھ کے ہمیں بتایا کہ بار بار میلاد منانا. آقا مدینہ میں تشریف لے آئے نا,
یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا نے فرمایا یہودیوں کو پوچھا، یہودیوں تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو اس وقت کہتے ہیں اس دن کے اندر خالق کائنات نے ہمیں نجات عطا فرمائی تھی، ہمیں نجات عطا فرمائی تھی، اس کی خوشی کے اندر ہم رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا نحن احق منکم بموسیٰ، تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے، اللہ کے پیارے نبی کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو ہمارا تم سے بڑھ کے موسیٰ کے ساتھ تعلق ہے، بڑھ کے ہمارا تمہارے ساتھ تعلق ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ہمارا بڑھ کے ان کے ساتھ تعلق ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہم بھی خوشی منائیں گے، ہم بھی اس بات کا اظہار کریں گے۔ آقا نے فرمایا میرے غلاموں، یہ یہودی بھی اپنا کام کرتے ہیں، یہ بھی اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، میں تمہیں طریقہ بتلاتا ہوں، یہودیوں کے ساتھ ملنا نہیں ہے، مماثلت نہیں کرنی، ان جیسا طریقہ اختیار نہیں کرنا، بالکل اس طرح مماثلت ہو۔ آقا کیا کرنا ہے؟ آقا نے فرمایا وہ ایک رکھتے ہیں تم دو رکھ لو۔ کیا کرنا ہے؟ وہ ایک رکھتے ہیں تم بڑھایا کہ گھٹایا، بڑھایا کہ گھٹایا، بڑھایا نا، موسیٰ کی شان کو بڑھایا میرے محبوب نے۔ او بھائی یہ تو یہودیوں سے بڑھ کے آقا نے فرمایا، اور یہودی بھی اگر نبی کی نسبت کی وجہ سے اگر کوئی نعمت مل جائے تو وہ نہیں بھولتے۔ وہ کون سا مسلمان ہے، وہ کون سا مسلمان ہے جس کو محبوب جیسی نعمت خالق کائنات عطا فرمائے، آپ بھی منہ بسوڑ کے بیٹھ جائے اور کہے دلیل کہاں پہ ہے کہ محبوب کی آمد پہ خوشی کرنی چاہیے؟ آقا نے فرمایا کہ تم نے 2 روزے رکھنے ہیں۔ پتہ ہی چلا اسلام یہ غذائی دیتا ہے کہ نبی کی شان کو گھٹانا نہیں چاہیے، نبی کی شان کو تو بڑھانا چاہیے، نبی کی شان کو تو بڑھانا چاہیے۔ اور خوشی روزے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، روزے کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، روزے کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ میں دلائل اس سے پیش کرتا رہوں تو بہرحال وقت بڑا درکار ہے اس حوالے سے بھی کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے خوشی منائی اور یہودیوں کے کام پہ مہر ثبت تصدیق فرمائی، فرمایا کہ ہاں تم ٹھیک کرتے ہو، اگر نبی کی نسبت سے کوئی انعام ملے تو رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نبی کی نسبت کی وجہ سے، نبی کے صدقے میں خالق کائنات کو نعمت عطا فرمائے۔ آقا نے 2 روزے رکھوائے، آقا نے 2 روزے رکھوائے۔ اچھا یہ وہی یہودی تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا یا بعد والے تھے؟ اسی زمانے والے تھے یا بعد والے تھے؟ انعام کن پہ ہوا تھا؟ ان پہ ہوا تھا یا پہلوں پہ ہوا تھا؟ پہلوں والے پہ ہوا تھا، ان کے آباء و اجداد پہ ہوا تھا۔ کم از کم حیا نہیں کر لینا چاہیے۔ ہمیں کہتے ہیں آج کیوں میلاد مناتے ہو؟ میلاد تو ہو گیا، چھوڑ دو، تم کیوں مناتے ہو؟ ان کے لیے نعمت ہو گئی، چھوڑ دو، مناتے ہو۔ اور بھائی یہودیوں کا حساب بھی یہی ہے، بھائی ہمیں یہ جو وجود ملا ہے، ہمارے آباء نہ ہوتے، ہمارے اجداد نہ ہوتے، ہم یہاں پہ نہ ہوتے، اللہ نے ان کو بچایا، اللہ نے ہمیں وجود عطا فرمایا، ہم اس وجود کے ملنے کی برکت کی وجہ سے اور رب کی عطا پہ شکریہ ادا فرماتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے تو محبوب کی نسبت کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے، ہم بھی انہی کی اولاد ہیں نا، ہم صحابہ کی اولاد ہیں، انہی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اولاد وہ نہیں ہوتی جو ضروری ہے کہ نسل سے چلی، لازم وہ نہیں ہوتی، اولاد روحانی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بذریتهم، اللہ فرماتا ہے روحانی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے۔ ہم سے آبا کے روحانی اولاد ہے، روحانی بیٹے ہیں۔ اللہ نے ان پہ کرم فرمایا تھا تو اللہ نے ہم پہ بھی کرم فرما دیا ہے۔ ہم خوشی منائیں گے۔ اگر یہودی خوشی مناتے ہیں، اگر وہاں پہ اعتراض لازم نہیں آتا کہ موسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے تھے، اب تم کیوں میلاد مناتے ہو، خوشی مناتے ہو، اب ہم پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ہم پر بھی کوئی الزام نہیں ہونا چاہیے، تم خوشی کیوں مناتے ہو؟ کم از کم اتنا تو کرو، روزہ تو رکھ لو، اپنے یہاں سے کم از کم خوشی تو کر لو۔ لوگوں کو روکنا کہ خوشی کہاں پہ ہے، یہ تو بدعت ہے، اور بدعت وہ ہوتی ہے، اور بدعت سیئہ ہے، بدعت سیئہ حرام ہوتی ہے۔ کم از کم اتنا تو بتا دو، کوئی دلیل تو ایسی دے دو، حرام کے لیے کم از کم دلیل تو پختہ ہونی چاہیے۔ بھائی حرام کو ثابت کرنے کے لیے اتنی دلیل مضبوط ہونی چاہیے، اتنی واجب کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ہونی چاہیے، جتنی واجب کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پختہ ہونی
ہونی چاہیے، اتنی حرام کرنے کے لیے دلیل پختہ ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں یہ تو بدعت دلالہ ہے، بدعت سیئہ میلاد بنانا، اور بدعت سیئہ جو ہوتا ہے وہ تو حرام ہوتا ہے. کم از کم اتنی دلیل تو پیش کرو نا. یہ بنی بنائے باتوں سے میلاد حرام تو نہیں نہ ہوگا، ایسے تو نہیں ہوگا. مولوی کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتا. یہ تو خالق کائنات نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اپنی قسمت کی بات ہے. علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت، میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ جب بات اپنے عقائد کی آتی ہے اور اپنے ماحول کی بات آتی ہے پھر بخاری سامنے لے آتے ہیں، لیکن جس وقت ہم پیش کرتے ہیں اس وقت کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث اس پائے کی نہیں ہے، اس کے ثبوت کے اندر اختلاف ہے. میں نے پوچھا امام بخاری سے ہاتھ باندھ کے حضور آپ نے یہ کیسی حدیث لکھی ہے؟ تو فرمایا میں نے وضو کر کے لکھی ہے، میں نے غسل کر کے لکھی ہے، وضو کر کے لکھی ہے. کہاں پہ لکھی ہے؟ محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کے لکھی ہے، محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کے لکھی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خواب آیا تو خواب میں دیکھا ابو لہب پکا ٹھپکا کافر، پکا ٹھپکا کافر. جب اس کو پتہ چلا کہ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشی خوشی آ کے مبارکباد پیش کرتا ہے، اپنی انگلی سے اپنی لونڈی کو اشارہ کرتا ہے صہیبہ کو، اے صہیبہ تو آج خوشی میں آزاد ہے، آج تو خوشی میں آزاد ہے. جب دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر کے گڑھوں میں چلا جاتا ہے، قبر کی دیواروں کے درمیان میں چلا جاتا ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خواب میں دیکھا نا تو پوچھا ابو لہب بتا کیا حال ہے یہاں پہ، کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں سارا ہفتہ عذاب میں گزرتا ہے، جب وہ دن آتا ہے نا جب آقا آئے تھے، جب وہ دن آتا ہے جو آقا کے آنے کا دن ہے، جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا کہ اے لونڈی تو آزاد ہے، خوشی کی وجہ سے کیا تھا، بھتیجا سمجھ کے کیا تھا، رسول اللہ سمجھ کے نہیں کیا تھا، اللہ کا حبیب سمجھ کے نہیں کیا تھا، بھتیجا سمجھ کے اشارہ کیا کہ لونڈی میں نے تجھے آزاد کیا ہے. اسی برکت کی وجہ سے اس انگلی سے چشمہ جاری ہوتا ہے، سارے عذاب ٹل جاتے ہیں، اللہ اطمینان عطا فرما دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک کافر ہے جس کی مذمت میں خالق کائنات نے پوری سورت کو نازل فرما دیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. لوگ کہتے ہیں کہ کافر ہے، تو کافر کے خواب کو دیکھا گیا، کافر کے خواب کو دیکھا گیا، اس خواب کا کیا اعتبار ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں تھا کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، خوابوں کا دروازہ تو بند نہیں ہوا، اور خوابوں کا دروازہ تو بند کوئی نہیں ہوا. جیسے حضور فرما رہے تھے، صاحبزادہ غلام فرید الدین صاحب زیرہ میدو فرما رہے تھے کہ مبشرات تو موجود ہیں نا یہاں پہ. بھائی اگرچہ نبوت کا دروازہ بند ہے، مبشرات تو ہے. مبشرات کیا ہے؟ خواب کے ذریعے سے خالق کائنات ایمان والوں کو اشارے عطا فرما دیتا ہے، دکھا دیتا ہے. جب پوچھا گیا تو اس وقت آپ نے جب دیکھا تو یہ بتایا گیا. امام جزری فرماتے ہیں بھائیو غور کرو ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، کم از کم یہ تو غور کر لو، جب کافر کو خالق کائنات محروم نہیں رکھتا. اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے استاد محترم حضور غزالی زمان، راضی دوران، حضور اشرف العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور محمد اشرف سیالوی زیرہ شرف رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے تھے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو کافر کا عمل تھا، اس نے کیا تھا اور یہ خواب کے اندر دیکھا گیا. آپ فرماتے تھے چلو یہ کافر کا عمل ہے، اس نے کیا ہے، یہ دیکھو رب نے عطا کیا فرمایا ہے، بدلہ دینے والا کون ہے، عطا فرمانے والا کون ہے. اللہ نے جب عطا فرما دیا، اگر کافر اتنا کوئی خوشی کرتا ہے محبوب کی آمد پہ، خالق کائنات کافر کو محروم نہیں رکھتا. اگر عاشق محبوب کی آمد پہ خوش کرے گا تو خالق کائنات کتنا انعام عطا فرما دے گا، کتنا کرم عطا فرما دے گا، کتنا خالق کائنات اس بندے پہ راضی ہو جائے گا. امام جزوی فرماتے ہیں اگر کافر کا یہ حال ہے فما حال المسلم الموحد من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کافر کا حال یہ ہے، پھر محبوب کی امت کا ایک مسلم موحد ایمان والا خوشی کرے گا تو خالق کائنات اس پہ کتنا کرم فرمائے گا. آپ فرماتے ہیں لعمری ان یکون جزاؤہ ان یدخلہ برحمتہ جنات النعیم.
آپ فرماتے ہیں خالق کائنات فرماتے ہیں مجھے اپنے رب کی قسم ہے جو بندہ محبوب کی آمد پہ خوشی کرے گا خالق کائنات محبوب کی خوشی کی برکت کی وجہ سے اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ علامہ جزری فرماتے ہیں علامہ قسطلانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ۔ اور فرماتا ہے اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے، اہل اسلام کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، کیا کرتے ہیں محبوب کی آمد پہ خوشی مناتے ہیں، محبوب کی آمد پہ خوشی مناتے ہیں اور ولیمے کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مما جرب بہ، کہتے ہیں ایک تجربہ شدہ بات ہے، کیا ہے تجربہ شدہ بات ہے، انہ کان امان فی ذالک العام۔ آپ فرماتے ہیں جس سال میں میلاد منا لیا جائے خالق کائنات اس سال کے اندر امان عطا فرما دیتا ہے۔ وبشرى عاجلۃ بلیل البغیۃ والمرام، اور فرماتے ہیں اگر میلاد منا کے کوئی تمنا کی جائے خالق کائنات محروم نہیں رکھتا، محبوب کی آمد کو صدقہ عطا فرما دیتا ہے۔ اگلی بات جو آپ نے فرمائی بڑی عظیم بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے، اور فرمایا کہ فرحم اللہ عمران اتخذ لیالی شہر مولدہ اعیاداً۔ آپ نے فرمایا خالق کائنات اس بندے کو عظیم رحمتیں عطا فرمائے، اس بندے کو عظیم رحمتیں عطا فرمائے۔ کس بندے کو؟ اتخذ لیالی شہر مولدہ اعیاداً، توجہ ہے کیا کرے؟ اتخذ لیالی شہر مولدہ اعیاداً، جو بندہ محبوب کے آمد کے مہینے کی راتوں کو عیدیں بنا لیتا ہے۔ لوگ تو ایک عید کو برداشت نہیں کر سکتے، لوگ تو ایک عید کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ فرماتے ہیں لیالی شہر مولدہ، محبوب کے آمد کے مہینے کے ساری راتوں کو عید بنا لیتا ہے۔ کیا دعا فرمائی؟ خالق کائنات اس بندے کو وافر رحمت عطا فرمائے۔ او بھائی میری دعا نہیں ہے، آج کل کے مولوی کی دعا نہیں، علامہ قسطلانی کی دعا ہے۔ علامہ جو 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں وہ دعا فرما رہے ہیں۔ یہ بتاؤ آج کل کے مولوی کی مانے یا علامہ قسطلانی کی مانے؟ آپ دعا جو فرما رہے ہیں خالق کائنات اس بندے پہ رحمت نازل فرمائے، وہ کیا کرے؟ صرف ایک دن عید کا نہ بنائے، ساری راتیں عید بنا لے، ساری راتیں عید بنا لے۔ آگے جو آپ نے فرمایا نا وہ بڑے مزے کی بات ہے، کیوں عید بنائے؟ آپ کو بھی پتا تھا آنے والے زمانے میں عید سے لوگ جلیں گے، عید سے لوگ جلیں گے، اندر ان کا اڑے گا کہ محبوب کی آمد والے دن کو عید بنایا جا رہا ہے۔ توجہ کرنا، لیکون اشد علتن، لیکون اشد علتن، اگر آپ عربی سمجھتے ہو تو خدا کی قسم آپ لفظ لیتے ہیں الفاظ کی۔ آپ فرماتے ہیں لیکون اشد علتن علی من کان فی قلبہ مرض۔ آپ فرماتے ہیں عید اس لیے بناتا ہے، رحمت کیوں خالق کائنات کی؟ اس وجہ سے عید وہ بناتا ہے محبوب کا دشمن جلتا جلتا مر جاتا ہے، محبوب کا دشمن جلتا جلتا مر جاتا ہے۔ لیکون اشد علتن، تاکہ یہ زیادہ ان کے دکھ کا سبب بنے، زیادہ دکھ کا۔ اور محبوب کو تو رحمتیں دینے کے لیے آئے تھے، جو خود ایسے اپنی حالت بنا لے، ایسے حالت تک پہنچ جائے خود محبوب کی رحمت حاصل نہ کرنا چاہے، پھر اس کی صورتحال ہے کہ نہیں ہے؟ وہ خود ذلیل ہوگا، خود رسوا ہوگا۔ کوئی یہ کہے کہ محبوب کی آمد کی وجہ سے بھی وہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو، قرآن کہتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اگر قرآن کے ذریعے سے مردود ہو سکتے ہیں تو محبوب کی آمد کی وجہ سے بھی شیطان بن سکتے ہیں۔ شیطان رویا تھا کہ کوئی نہیں رویا تھا؟ رویا تھا نا۔ اللہ یہ بھی فرماتا من الجنۃ والناس، شیطان وہ ایک نہیں ہے، شیطان ایک نہیں ہے، من الجنۃ والناس، شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ شکل انسانوں والی ہوتی ہے، کام شیطانوں والے ہوتے ہیں۔ انہی کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرمائے، تو میں پھر دعا نہ کر دوں؟
میں حضور کے لیے کہ آپ یہ 12 محافل آپ سجاتے ہیں تاکہ لوگ جلتے نہ رہیں آس پاس والے، یہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کاش یہ محفلیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن حضور قاری محمد نواز صاحب سید شرف یہ 12 محافل منا کے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، تمہارے دلوں تک محبوب کی محبت کا پہنچانے کا سامان بھی کرتے ہیں اور شیطانوں کو جلاتے بھی ہیں، اللہ کے حبیب کو راضی کرتے ہیں۔ لِيَكُونَ أَشَدَّ عِلَّةً عَلَىٰ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس بندے کے دل کے اندر مرض ہے بغض مصطفیٰ کا، جس کے دل کے اندر ہے جناب والا نجاست موجود ہے، اس کا مرض بڑھ جائے ایمان والا خوش ہو جائے۔ آپ نے رحمت کی دعا فرما دی ہے، کیا کر دی؟ رحمت کی دعا فرما دی ہے۔ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، حدیثوں کی تھوڑ نہیں ہے، قرآن کے آیات کی تھوڑ نہیں ہے، یہ قرآن مانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ میں ایسی باتیں کروں، کم از کم اپنے بابوں کی بات کو مان لو، جہاں پہ ہمارا سلسلہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تم بھی انہی کے دروازے سے حدیث کا نور لیتے ہو، قرآن کا نور لیتے ہو، ہم بھی انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں، کم از کم ان کی بات تو مان لو نا، ان کی بات تو مان لو۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہر سال میلاد مناتے تھے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کر دوں گا۔ آپ میلاد مناتے، ہر سال مناتے، ایک سال ایسا ہوا غریب ہو گئے، تنگ دست ہو گئے، میلاد اس کو احتشام کے ساتھ منانے کے قابل نہ تھے۔ کیا کیا؟ آپ نے سنی ہوئی روایت ہے اور یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، آپ نے محبتوں کا اظہار کس رنگ میں کیا؟ چنے لیے آقا کی بارگاہ میں پیش کروا دیے، آقا کی بارگاہ میں پیش کروائے۔ غریبوں، اگر کم از کم کچھ نہیں کر سکتے اتنا تو کر لو، اگر اعلیٰ میں نہیں منا سکتے تو دل تو سجا ہوا ہے نا محبت مصطفیٰ کی وجہ سے، دل تو رضا ہوا ہے نا محبت مصطفیٰ کی وجہ سے، اس کو تو مچل رہا ہے نا، کم از کم اتنا تو کام دیا کرو۔ اگر اتنا بھی کرو گے تو آقا پھر بھی بلائیں گے نہیں، آقا سینے سے لگا دیتے ہیں، آقا بلاتے نہیں ہیں، آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے میلاد منایا، رات کو آنکھ بند ہوئی تو دل کی آنکھ کھل گئی، آقا تشریف فرما ہوئے، میں نے دیکھا آقا کی زیارت نصیب ہوئی، کیا دیکھتا ہوں؟ آقا کے سامنے میرے وہ چنے موجود ہیں، آقا چنوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، مسرور بھی ہو رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا جو جس محبت میں آقا کا میلاد مناتا ہے، آقا میلاد والے کو جانتے بھی ہیں، کیفیت کو پہچانتے بھی ہیں اور قبول فرما کے آقا سینے سے بھی لگا لیتے ہیں۔ ایک حوالہ پیش کر دوں، بہرحال خوشی کے حوالے سے، امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ علامہ شامی نے جو فقہ کے امام ہیں، انہوں نے سبل الہدی والرشاد کے اس بات کو نقل فرمایا، ایک بزرگ تھے، ان کو خواب آیا، خواب کے اندر آقا کی زیارت نصیب ہوئی، عرض کہ یا رسول اللہ میرے آقا میں قربان جاؤں، ہم میلاد مناتے ہیں آپ خوش بھی ہوتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں آپ خوش بھی ہوتے ہیں، ہم غریبوں کے میلاد پہ آپ خوش بھی ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی چلتا ہے ہم ادھر بیٹھ کے میلاد منائیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ہر ادا سے واقف ہیں، ہماری دھڑکنوں سے بھی واقف ہے، ہمارے ایام سے واقف ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے۔ یہ بات یہ پہلے میں نے عرض کی ہے، اگر آقا کو پتہ نہ ہوتا تو شاہ عبد الرحیم کے چنوں کو اپنے گود میں کیسے رکھتے، کیسے رکھتے اور ایسا انداز کیوں فرماتے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش بھی ہوتے ہیں؟ آقا نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بھی، جو ہماری آمد پہ خوش ہوتا ہے ہم اس کے میلاد پہ خوش ہوتے ہیں، جو میلاد منا کے خوشی کرتا ہے ہم اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا ہم یہاں پہ میلاد کرتے ہیں، آقا مدینہ کے اندر خوش ہوتے ہیں، آقا مدینہ کے اندر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا زندہ ہے نا کہ آپ کا، ہمارے آقا زندہ ہے، ہمارے آقا جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ ہم اسی تحقیق و نظریے کے ساتھ ہم درود بھی پڑھتے ہیں، میلاد بھی پڑھتے ہیں اور یہ عمل بھی کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے محبوب کو یہ شان عطا فرما دی ہے کہ محبوب ہمارا ہر عمل جانتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، رب کی تعریف کرتے ہیں، خالق کائنات ہمیں انعام عطا فرما دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا نا جو اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اگر برے آتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں باری تعالیٰ میرے اس امتی سے گناہ ہو گیا ہے،
معافی عطا فرما دے، معافی عطا فرما دے۔ اگر نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر تو مولا کرم کیا تو نے میری امتی کو اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ محبوب کی بارگاہ میں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال وقت تھوڑا ہے، ورنہ عرض کرتا کہ اعمال سرکار کی بارگاہ میں کیوں پیش کیے جاتے ہیں، اس کا بھی سبب ہے، اس کا بھی سبب ہے کہ ہمارے اعمال مدینہ میں کیوں جاتے ہیں، ہمارے اعمال مدینہ میں کیوں جاتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی قرب پاتے ہیں، عزت پاتے ہیں، محبوب کی نسبت کی وجہ سے پاتے ہیں۔ اس نسبت کو پالنے کے لیے اس نسبت کا لحاظ کرتے ہیں ہم میلاد مصطفیٰ منائیں گے، اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے۔ اس محبت کے نتیجے میں خالق کائنات کل قیامت میں محبوب کی سنگت میں جنت عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی